ہمارے جو اصل باپ تھے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا اور جنت سے یہاں بھیج دیا تھا۔ تو اصلی وطن کیا ہوا؟ جنت۔ اصلی وطن میں جانے کو تو ہر آدمی کا جی چاہتا ہی ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور ہمارے زمانے میں سائنس کا یہ زمانہ ہے تو سائنسدانوں نے اس بات کو اپنے انداز سے سمجھا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے ایک سائنسداں کا انتقال ہوا ہے جو سائنس کی دنیا میں بہت بڑا نام بن گیا تھا، اسٹیفن ہاکنگ، امریکہ کا سائنسداں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو کالج میں پڑھے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کی بیٹے یہ چھوڑ دو، ہو گئی ویڈیو، دیکھ لیا ان کو سب نے، ماشاءاللہ یہ حافظ بنے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے جو ریسرچ پیپر لکھے، بڑا سائنسداں ہے وہ، اس نے ایک ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کا، زمین کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا زمین کو اور انسان کو، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں کی غذائیں، کھانا پینا جہاں کا اور جہاں کے موسم اس کے مزاج کے موافق ہوں گے، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، شاید وہاں کوئی طاقت تھی، اس نے اس کو یہاں پھینک دیا زمین پر۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سائنسداں ہے اور جو مذہب کو نہیں مانتا، ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، مگر وہ اپنی ریسرچ سے یہ کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں میری سمجھ میں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ دنیا کی ساری غذائیں جو ان کے کھانے کی ہیں ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی۔ جو پتے کھانے والے جانور ہیں پتے کھا لیتے ہیں، جو دانے کھانے والے جانور ہیں وہ دانہ کھا لیتے ہیں، اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھا لیتے ہیں، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی کھا لیتے ہیں۔ جانور کبھی بھی پتوں کو کاٹتے نہیں، دھوتے نہیں، پکاتے نہیں، مرچ مسالہ نہیں ملاتے، گوشت کو نہیں اسی طرح پکاتے، بلکہ جو اس کو کھانا ہے ایسے ہی کھا لیتا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے گوشت کھانا ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، سبزی کھانی ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، تیل ڈالے گا، اسی طرح غلہ کھانا ہے تو ایسے نہیں کھائے گا، اس کو پیسے گا، روٹی بنائے گا تب کھائے گا۔ تو دنیا کی جتنی فوڈز ہیں، جتنی غذائیں ہیں، وہ اس انسان کے مزاج کے پوری طرح موافق نہیں ہیں، اس کو سوٹ نہیں کرتی، یہ ان کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے تب کھاتا ہے۔ باقی جانور ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، دنیا کے جتنے موسم ہیں تو وہ موسم انسان کو سوٹ نہیں کرتے، باقی سب کو موافق آتے ہیں۔ کوئی بھینس کپڑے نہیں بناتی، کوئی بیل آپ نے کپڑے کی دکان پہ کبھی نہیں دیکھا، جیسا موسم ہوتا ہے ویسا جھیل لیتے ہیں۔ دھوپ میں جانا ہو دھوپ میں چلے جاتے ہیں، بارش ہو جائے بھیگ لیتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ان کا مالک اندر بٹھا دیتا ہے، باقی یہ کہ کہیں بھی کھڑا کر دے گزارا کر ہی لیتے ہیں وہ۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک کی چیزیں چاہیے، پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے، اور اگر سردی ہو تو اسے گرم چیزیں چاہیے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے موسم بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں، اور دنیا کی غذائیں بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں۔ تو اس سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا تھا جہاں کی غذائیں اور جہاں کا موسم اس کے مزاج کے مطابق تھا۔ یہ میں نے اخبار میں پڑھا اس کے انتقال کے بعد، میں نہیں جانتا تھا اس کو، جب اس کا انتقال ہوا تو اخبار میں جو مضامین آئے ان میں یہ بات تھی۔ تو جب ہم نے یہ بات پڑھی تو فوراً قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ وہ بیچارہ 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ چلو ذہین آدمی تھا، وہ بھی پہنچ گیا کہیں نہ کہیں۔